بچاتے آمنا ہو جس سے فواللہ انی عالمہم باللہ وارشدہم لہو خشیتاً، اللہ کی قسم میں اچھا سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی ذات پر کہ اس کے لیے کیا ہے، خشیت ہے۔ تو جس میں خشیت ہے، علم، وہی علم والا ہے اور وہی عالم ہے۔ ڈر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے وہ حدیث جو میں نے آپ کو ایسی بتا دی وہ بھی انہوں نے ذکر کی ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن میں اللہ نے علم رکھا ہے۔ 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں تفسیر کبیر نے اور تفسیر روح المعانی نے اور اس طرح باقی تفاسیر نے تفسیر کی۔ الذین یتلون کتاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، پوشیدہ ہے سامنے، امید رکھتے ہیں اس تجارت کی، لن تبور، جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ الف زر والے تھے، نقصان نہیں تھا سب۔ رسول، یہ کون ہے؟ آیت کے حاصل کون ہے؟ اور وہ ہم اصحاب رسول رضی اللہ عنہم، قال عطا المؤمنین، بحر رائے، یعنی بحر المحیط، یہ سب اقوال ہیں تاکہ پورا دے ان کو بدلہ ان کا اور بڑھا دے ان کو اپنے طرف سے فضل۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے۔ والذی اوحینا، اور وہ جس کا ہم نے تمہیں وحی دی میری کتاب سے، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں پر البتہ خبر رکھنے والے ہیں، بصیر دیکھنے والے ہیں۔ بشارت پھر آگے، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے ان کو وارث بنایا کتاب کا، الذین، وہ لوگ، اصطفینا من عبادہ، جن کو ہم نے چن لیا۔ انبیاء کا مقام، اپنا علماء کا مقام قرآن سے اصطفینا، مولانا ہم نے ان کو چن لیا تھا اپنے بندوں سے۔ اور ان میں پھر کیا ہے؟ 3 ان میں اقسام ہیں، ان میں کتنے ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ومنہم ظالم لنفسی، ان میں سے ایک وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور ان میں سے دوسرے نمبر کے مقتصد، وہ ہے جو درمیان روی کرتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں کا اللہ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل الکبیر بڑا۔ جنات عدن، یہ باغات ہے عدن کے، یدخلون، جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ عدن ہے۔ یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، یحلون فیہا، پہنیں گے اس میں، من اساورا، کنگن، من ذهب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ جو دنیا میں ریشمی لباس نہیں پہنتا مرد ہے تو وہ جنت میں ریشمی لباس پہنے گا۔ جو دنیا میں سونا نہیں پہنتا مرد تو وہ جنت میں پہنے گا۔ اور جنت میں حاجی مولانا یہاں مظہری نے بہت تفصیل کی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت مزہ آتا ہے کہ مومن کے لیے یہاں سے زیور یہاں سے ہوں گے کنگن کے یہاں تک، جتنے تک وضو میں آزاد دھوئے جاتے ہیں، یہ بازو یہاں سے لے کر یہاں تک، پہلے حصے میں ذہب ہوگا، دوسرے میں فضہ ہوگا، تیسرے میں لولو ہوں گے، موتیوں کے ایک کنگن ہوں گے، یہ سارا پہنے ہوں گے، اور یہ جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے، لیکن آج اس مسئلے کا بھی
خیر سونے کے اور چاندی کے اور لولو کے یعنی موتیوں کے انہوں نے پہنے ہوں گے جنت میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور اس کے بعد یہ تین جماعتیں ہیں، تین صفات والے لوگ ہیں. تو مختصر بات یہ ہے، خصم کہتے ہیں الظالم. ظالم کون سا ہے؟ من خفت حسناتہ وسیئاتہ. جس طرح آپ نے پڑھا آراف والوں کا. آراف والے کون تھے؟ وہ 8ویں پارے میں بتایا تھا. آراف رکاوٹ ہے جو بین الجنتی دوزخ کے درمیان. تو یہ آراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی. نہ یہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ یہ دوزخ میں جا سکیں. تو اس میں وہاں تفصیل ہم نے قرطبی کی تفصیل سے حوالہ تفصیل کیا تھا کہ آخر کار یہ جنت میں جانے ہیں. ان کے لیے مقدر وہ جنت میں جانا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ والسابقون. یہ کیا ہے؟ سابقون بالخیرات. ایک مقتصد ہے اور دوسرا ظالم ہے اور تیسرا سابقون بالخیرات. خیر مدنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا اور یہ تعالیٰ آپ نے یہ آیت پڑھی جنات عدن یدخلونہا وقال ان علیہم التیجان علیہم التیجان. یاد ہے؟ تیجان صاحب اللہ. تیجان تاج سے ہے یعنی ان کے سروں پر کیا ہوں گے؟ تاج ہوں گے تیجان. ان ادنا لولم منہا لیجیو ما بین المشرق والمغرب. کہ ان پر موتی ہوں گی ان تاجوں پر اور ان کی روشنی اتنی زیادہ ہوں گی جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی کیا ہے؟ مسافت ہے. رواہ ترمذی. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. قال القرطبی قال المفسرین لیس احد من اہل الجنہ الا وفی یدہ ثلاثۃ اسفرۃ. جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، سب سے تم یعنی ادنا جنتی جس کے ہاتھ میں 3 قسم کے کیا ہوں گے؟ کنگن. پہلا اسفرۃ سوار من ذهب. کنگن ہوں گے سونے کے. اور وہ سوار من فضۃ. کنگن ہوں گے چاندی کے. وہ سوار من لؤلؤ. اور کنگن ہوں گے کس کے؟ موتیوں کے. پھر قال یبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. وہاں تک یہ جہاں وضو کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے. یہ فقہ میں خیر آپ نے پڑھا ہے. یہاں غایہ مغایہ کے جنس میں داخل ہے کہ نہیں داخل؟ ویسے غایہ مغایہ کا مسئلہ آپ کو بتایا شرع قائم میں. دوسروں کا غایہ کا حکم مولانا مغایہ میں. اب یہ جنس ہے، یہ غایہ ہے یہ مغایہ ہے. اور یہ جنس اس لیے ہے، ید کس سے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھو عالم سے تب بتائے گا، ورنہ جس نے کتابوں پڑھی ہو نہیں تو. سوال من الانامل. اس کو انملہ کہتے ہیں. انگلی کو اصابع کہتے ہیں. من الانامل. انامل سے لے کر الی الابط. ابط بغل کو ابط کہتے ہیں. ید کا اطلاق اس سب پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. اب فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم ہاتھ کو دھو، یا ہاتھ اپنا بازو کا کونی تک دھو، تو اب کونیوں تک دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. باقی یہ اس میں داخل ہو اس اعتبار سے داخل ہو نہیں ہے. اس لیے یہاں الا آیا ہے اور الا بعض جگہ اسقاط ما ورا کے لیے آتا ہے، باقی کو ہٹانے کے لیے ساقط کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس لیے یہاں تک آپ نے دھونا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک. اور یہ بعض جگہ اس الا امتداد حکم کے لیے آتا ہے، یعنی حکم اس سے لمبا ہوتا ہے. اور اس کی مثال اتم الصیام الی اللیل. صبح صادق سے روزہ رکھو رات تک. تو وہاں رات تک الا امتداد حکم کے لیے آیا کہ روزہ اتنا لمبا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے روزہ رکھنا ہے.
تو وہاں اسقاط ماورا کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں وضو کے اعضاء اس لیے حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی تفسیر میں بھی بحمد اللہ آپ کو چوتھے پارے پہ بتایا تھا کہ وہاں سب اعمال مولانا سب اعمال کیا آئیں گے؟ ظاہر نظر آئیں گے۔ مثلا نمازی جو ہوں گے ان کے اعضاء وضو کے چمکدار نظر آئیں گے، تو میدان میں سب کو پتہ رہے لوگ جو نمازوں پہ پابندی کرتے تھے تو ان کے وضو چہرے جو ہوں گے وہ سفید، اس لیے حضور کی حدیث ہے اسبغ الوضو، اسبغ الوضو، اسباغ کا معنی کیا ہے؟ اکمل الوضو، وضو کو مکمل کرو، اعضاء کو سارے کو صحیح دھو، اضافی دھو، تاکہ جہاں تک تم دھو گے تو میدان محشر میں یہ اعضاء تمہارے کیا ہیں؟ چمکدار نظر آئیں گے، اگلوں کو معلوم ہو جائے۔ جس طرح یتیم کے مال کھانے والوں کے بارے میں سورۃ النساء میں بتایا تھا، یتیم کا مال کھانے والے جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے کانوں سے اور ان کے ناکوں سے دھواں نکلے گا، اگلے کہیں گے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں یتیم کا مال کھاتے تھے۔ تو خود بخود یا جس طرح خیانت وہ چندی میں غلول میں قرطبی کے حوالے سے کہ وہ جس نے جتنی خیانت چندی میں کی ہے، یہ جو مال چندہ ہو وہ اس کی خیانت بہت مشکل ہے، اس لیے اس کے مفسرین نے یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ وہ کس کس آدمی کے پاس جائے گا اور اس سے بخشوائے گا۔ ایک آدمی معلوم ہے اس سے کوئی چیز لی ہے تو دوڑ کے جا کر کے اسے بخشوا لینا، یہ سکھلی ہے چندے۔ تو غنیمت کے مال کو بھی غرور کہتے ہیں، اور منافقین نے اور مشرکین نے جناب رسول اللہ پہ الزام لگایا۔ چوتھے پارے میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں جو عمدہ چھنا تھا وہ جناب رسول اللہ نے لے لیا، تو اللہ نے وہاں قرآن میں آیت ذکر کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں مناسب کسی نبی کے لیے کہ خیانت کرے۔ کیوں؟ خیانت والے تو رسوا ہوں گے، اللہ اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرتے۔ اور پھر وہاں ہم نے روح المانی کا اور پھر قرطبی کیا، اگر کسی نے غنیمت میں امیر ایک انڈا خیانت کیا ہے تو اس انڈے سے چوچا نکا جا پیدا ہو سی، اس کے موڑے پہ محشر میں کھڑا ہو سی اور وہ آواز کرے گا جس طرح آج کل چوچے آواز کرتے ہیں، اگلے کہیں گے یہ کون تھا؟ یہ فلان تھا جس نے انڈے کے مقدار خیانت کی تھی، تو نشر ہو جائے گا۔ اللہ اپنے نبیوں کو نیک لوگوں کو اس طرح رسوا نہیں کرتے۔ اگر اون کی مقدار کی تو اللہ پاک اون پیدا کر کے اس کے تکلیف مارا یوتاق والی بات ہے۔ بہرحال قرطبی نے وہاں تفصیل ذکر کی ہے۔ یہ ضابطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر یہ ان لوگوں کو اللہ پاک جنت میں ضرور کیا ہے داخل کریں گے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ہے فضل بہت بڑا۔ باغات ہے عدن کے، داخل ہوں گے اس میں، اور پہنایا جائے گا ان کو اس میں کنگن سونے کا اور موتیوں کا اور چاندی کا، ولباس فیہا حریر، اور لباس ان کا اس میں ریشم ہوگا۔ دنیا میں حرام ہے مرد کے لیے۔ وقالوا، اور کہیں گے الحمدللہ، تمام صفات کار سازیہ اللہ کے لیے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہٹا دیا پریشانی، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والے ہیں، شکور قدردان ہیں۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ ذات ہے جس نے ہمیں دار الاقامہ میں داخل کر دیا۔ اب دنیا کو کئی لوگ، ایک دن میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا تھا، وہ جگہ آ گئی کہ دنیا کو دار الاقامہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ دنیا دار الاقامہ نہیں ہے۔ دار الاقامہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام جس سے انسان کبھی بھی منتقل نہ ہو۔ دنیا کا مکان جو ہے یہ دار الانتقال ہے، دار الاقامہ نہیں ہے۔ دار الانتقال تفصیل نے جہاں تفصیل کی ہے، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اے دار الاقامہ التی لا انتقال عنہا ابدا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟
جنت ہے، جنت میں پھر ہاں جی منتقل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حیات طیبہ